الرحيم اللهم كن وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين برمها قدي آمد وسط ملک صلوات اپنی اپنی عبادات کی قبولیت واسطے بالخصوص بانیان فرش آزادی اس زحمات اور عبادت کی قبولیت واسطے محمد و آل محمد تے صلوات محمد و آل محمد تے درود پڑھن نال انسان دے گناہ گھر ویندے فقط گناہ نہیں گھردے بلکہ اللہ انسان دے درجات نو بلند کردے اپنے اپنے گناہاں دے صغیرہ و کبیرہ دی بخشش و مغفرت واسطے بالخصوص جتنے سادات و مومنین دنیا کو پردہ کر گئے تمام دی درجات دی بلندی واسطے اور بالاخص بانیان فرش عذاب جتنے مرحومین تمام دی درجات دی بلندی واسطے محمد و آل محمد تے صلوات ماشاءاللہ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة لأهل التقوى واليقين الحمد لله الذي نور قلوبنا بولاية أمير المؤمنين الصلوات الحمد لله الذي نور قلوبنا بمصائب آل محمد الصلاة والسلام على سيد أشرف الأنبياء والمرسلين الصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والدين الصلوات ووصيه ووزيره وخليفته وناصره نبوته علي بن أبي طالب أمير المؤمنين علي ولي ذات واجب الصلوات الصلاة والسلام على سيدة الجليلة المقدومة المعلومة
المحرمت عن حق میراث ابیا جڑی خالی واللہی عجب اللہ. الصلاة والسلام على سيدة الجليلة المخدومة المحرومة جڑیات ای بابا قبر تو باہرہ دی بڑھڑی ہو گئی. التي قالت على قبر أبي يا أبتا لقد فضل إني واقفة قائمة. اس علاقے شریفوں 1400 سال بعد کسے ذاکر یا عالم دے جملے سن کے رون دے اور رات اس پہاڑ دی قسم ہے، اس پاک منبر دی قسم ہے. او جملے کھڑا پڑھتا جڑے محمد دی دھی بابے دی قبر تے بیٹھی پڑھتی. القدوی نہیں لکھ دیں جنا بھرے دربار جو خالی ولی ہے اور کدے نہیں گئی سدھی پیو دی قبر تے آئی ہے. ایک ہاتھ بابے دی قبر تے رکھیا دیے بابا باہرہ دی بڑھڑی ہو گئی. ازادارو جڑے وین کی دن ہو وین سنے دا پیاں کوئی بندار بھی جاندہ ہوندہ موت ماتم کرے دا رو کیا دیے بابا تیرے بعد اس سے دربار گئیاں جڑے سید بیٹھے ہو میں معافی پیا منگدا دیے صرف گئی نہیں انی واقفتن 4 گھنٹے رکیاں رو کیا دیے بابا صرف رکی نہیں قائمتن نوکر بیٹھے رہے بطول کھڑی رہی ہے. ازادار واقع قدویری نہ لکھیا ہوتا میں طالب علم جرت نہ کرا رو کیا دیے بابا صرف کھڑی نہیں رہی باقیاتان بابا جان جڑے بیٹھے آنو سارے ہس دے رہے زہرا 4 گھنٹے رو دی رہی ہے. رو کیا دیے بابا صرف رو دی نہیں رہی سائلتون بابا جڑا ممبر تے بیٹھا میں زہرا 4 گھنٹے منگ دی رہی او جھٹ لیں دے رہن آدھے رہن والواج مسئلہ بھول گئی ہے. رو رو کیا دیے میں تیو کو جا دی رہی خیرات نہیں میں حق اپنا اصحاب تو منگ دی پیا میں پیو دے اللہ میں دیوار صحابہ متا سمجھے میں بھول گیا. ازادارو مدینے دی نگری حال گئی ہو سی جدا رو رو کیا دی رہی ہے بہن دیر تائی نہیں کھار سکتی وہ معصوم پیو دی دیا رو رو کیا دیے منڈے کوئی نہیں ماں بھیرا والے تائیوں خالی ویدی. الصلاة والسلام على آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین ملعونین. اما بعد قال الرحمن فی القرآن ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. فأما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. صلوات دعا ہے 14 دا بے نیاز اللہ ہر شریف کی حاضری اپنی بارگاہ وچ قبول و منظور فرما. کریم اللہ اس پاک ذکر کا صدقہ قدم قدم ہر مومن مسلمان دا چل کے آنا
لمحہ لمحہ ذکر حسین کی بہانا اپنی مقدس بارگاہ وچ قبول و منظور فرما۔ کریم اللہ جتنے حاجات لے کے آئے کریم کربلا دی کریمی کا صدقہ تمام دی حاجات شریعہ نو پورا فرما۔ بالخصوص تمام دے مرحومین دیاں قبراں نو نور جناب سیدہ نال منور فرما۔ تمام مرحومین نو اور تمام حاضرین نو روز محشر پاک سیدہ دی شفاعت نصیب فرما۔ کریم اللہ بانیان فرش اذان اتنی زحمات کا اہتمام کیتے، کریم اللہ تمام محمد والے محمد صدقے اپنی بارگاہ وچ قبول و منظور فرما۔ بالخصوص واجب ترین دعا ہر مومن مسلمان دے کلمہ گو دے دل دی دھڑکن حجت خدا یوسف زہرا امید دنیا حقیقی منتقم ثقیفہ و کربلا حجت اللہ بقیت اللہ یوسف زہرا امام زمانہ دے ظہور استعجیل فرما۔ اپنی اپنی پریشانیاں کی دوری واسطے، اپنے مریضاں دی شفایابی واسطے، اپنی عبادات دی قبولیت واسطے، بالخصوص واجب ترین دعا باہر میں آقا دے ظہور واسطے، جتنا جتنا باہر میں دا انتظار ہے اتنی محبت بھری صلوات پڑھو۔ میرے نہایتی واجب الاحترام سادات و مومنین، محبان اہل بیت، عاشقان سید الشہداء، لکھاں کروڑاں شکر ہے اس عظیم خالق و مالک دا جس عظیم خالق نے سانو انسان بنائے۔ اگر چاہے ہاں سانو نباتات ہی بنا سکتا ہے، جمادات ہی بنا سکتا ہے، حیوانات ہی بنا سکتا ہے، اس دی مرضی جو کچھ وہ بنا چھوڑے ہا، لیکن تہاڈے اور میرے تے خصوصی لطف کیتا ہے اس عظیم خالق نے، عظیم مالک نے بدن دا حسین محب دے کے اشرف المخلوقات دا لقب عطا فرمایا۔ اہل کشمیر اللہ تعالیٰ نے فقط اتھوں تک یہ سلسلہ نہ رکھیا، انسان تک کائنات وچ ڈھیر سارے آئے، او کریم مالک کریم خالق کسے مسخ شدہ امت کی پیدا کر سکتا ہے، کسے عذاب شدہ امت نافرمان امت کسے اور نبی دی امت کی پیدا کر سکتا ہے، لیکن یہ اس کا خصوصی لطف و کرم ہے جو انسان بناون تو بعد اپنے پیارے حبیب دا کلمہ پڑھا کے سانو مسلمان بنائے۔ تو لطف بڑے اللہ نے عظیم کیتے جو اس عظیم خالق نے سانو انسان بنا چھوڑیا، انسان بناون تو بعد کسی اور دا نہیں، اپنے حبیب دا جنہیں صدقے کائنات بنائی ہس، زہرا دے پاک بابے دا کلمہ پڑھا کے سانو مسلمان بنایا۔ اس علاقے دے سنی شیعہ بھائی اے دو احسانات ہی ساڑھے تے ایسے کیتے جو اگر بندہ اپنی خلقت تو لے کے معاشر دے میدان تائی سجدہ کرے، جو میں انہا دو نعمتاں دا شکریہ ادا کراں، معاشر دا سورج طلوع ہو سکتا ہے، انہا دو نعمتاں دا شکریہ ادا نہیں ہو سکتا جو اس نے سانو اشرف المخلوقات بنا کے امت جو اشرف بنایا، لیکن وقت ہاٹے اور میرے دیتا اس نے اپنے لطف و کرم دی حد کر چھوڑی، جو نہ فقط سانو انسان بنایا نہ احمد مصطفیٰ دا کلمہ پڑھا کے سانو مسلمان بنایا، بلکہ علی امیر المومنین تو لے کے 12ویں ہاتھی تائیں 12 امام دا غلام بھی بنایا، 12 دا غلام بنایا، سانو کسے غیر دے دروازے تے نہیں جھکایا، اس دروازے تے آ کے جھکایا جدے بارے آپ پہ فرمیندے جدا اللہ میں نو معراج پہ لے گیا، لے کیوں گیا جو میں اللہ اپنے حبیب نو کائنات دی حقیقت کو آگاہ کر، میں کائنات دیا ڈھیر ساریاں حقیقتاں مختلف درجات مختلف قسم دے آسمانہ تے رکھے، لیکن جد عرش الہی دے قریب گیا میں احمد مصطفیٰ نے نظر جا کے عرش الہی علیہ پاسے
جدا نگاہ کی تھی تو میں احمد مصطفیٰ حیران ہویا، دل ٹھنڈا ہویا جدا میں احمد مصطفیٰ نے دیکھا۔ عرش دے کنارے تے سجے پاسے ایک جملہ لکھی ہویا ہا، عجیب جملہ ہا۔ رحمان نے اپنے عرش دے کنارے تے سجے پاسے لکھیا، ان الحسین مصباح الہدا وسفینۃ النجات۔ او مدینے دے لوگوں، کائنات جہان علی تمام انسانیت اس بچے کو فقط نواسا سمجھ کے بھول نہ ونجنا کہ حسین ہدایت دا چراغ بھی ہے، کشتی نجات بھی ہے۔ کہ حسین ہدایت دا چراغ بھی ہے اور کشتی نجات بھی ہے۔ اتنا عظیم کشتی نجات ہے جو جس دے چاند دے چڑھن نال فقط لباس تبدیل نہیں ہوئے، فقط چہرے دے تاثرات تبدیل نہیں ہوئے، بلکہ کائنات دے چپے چپے تے حسینیت دے درس دا اعلان ہو گیا۔ حسین دی عظیم یونیورسٹی کھل گئی۔ پر دنیا دی یونیورسٹیاں دے بڑے قانون ہوندے، بالخصوص تو ہٹا ذرا علاقہ اپ کرے اتنے قانون بھی اپ کرے۔ ڈھیر ساری یونیورسٹیاں اس علاقے حسن کالج جو وہ بندے نو ویکھ کے کیسن سرکار تہاڈا بچہ اتنے آن دے قابل ہے، تسی دی فیس ہی نہیں دے سکتے، تساں اس دا کورس ہی نہیں خرید سکتے، تہاڈا بچہ اتوں تک اپروچ ہی نہیں کر سکتا۔ دنیا دے ہر کالج یونیورسٹی جان واسطے اس دے ایسے قواعد ہیں جو امیر ٹر ویندے، غریب رہ ویندے، مضبوط ٹر ویندے، کمزور رہ ویندے۔ واحد کائنات ایک یونیورسٹی ہے زہرا دے لال حسین دی، وہ اے نہیں ویندے جو تیرا سن و سال کتنے، تو غریب ہے یا امیر ہے، جڑا جتنے خلوص نال اس درس حسین وچ آ ویندے، وہ کریم اتنی کریمی کر کے وہ دی جھولی نو پر کر چھوڑے دے۔ میری مجلس کا انداز تھوڑا جہا ہٹ کے ہوتا ہے، کوئی اضافی واہ دا طلبگار نہیں، ممبر حسین دا، سنن والے حسینی، پڑھن والے حسینی، بلاون والے حسینی، اہتمام کرن والے حسینی، بس میں بھی چاہیے جو خیانت نہ کراں اس ممبر تے وہ کچھ بیان کراں جڑا حسین ابن علی چاہتا ہے۔ زیادہ حسین ابن علی دی یونیورسٹی بندہ داخل ہویا، دنیا دی یونیورسٹی بندہ ویندا ہے، وہ آدم کاغذ لے آؤ، قلم لے آؤ، جو کچھ آسان لکھا بھی ہے وہ لکھو، وہ کل چیک ہونے، وہ وقت تحریت لکھ دیں، اگلے دن وہ چیک کر دیں۔ مولا حسین دی یونیورسٹی دا قانون تھوڑا جہا الگ ہے، اتنے کاغذ قلم دی ضرورت نہیں، اتنے انسان شعور دے قلم نال دل دی تختی تے تحریر کر دے، اور روز معاشر حسین دی اماں کو دسی جو کو کے کچھ حاصل ہوتا رہے، اساں کے کچھ حاصل کرتے رہے۔ یعنی میں اپنے جوانوں کو مل اور محفل اور مجلس ضرور جاؤ، لیکن یہ دیکھو جو حسین ابن علی نے میرے واسطے ہوم ورک کے رکھے، اتنا عظیم جڑا حسین ہدایت دا چراغ اور کشتی انتجار، نانا جس دے قصیدے پڑھتا، اگر بڑا پروگرام ہوئے تو بغیر سوزیاں دے قصیدہ سنا۔ نانا فرمائدہ حسین تیرے کڑے کڑے قصیدے انہاں لوگاں نوں دساں، انت الحجت وابن الحجت، حسین تو آپ بھی حجت خدا ہیں، تیرا بابا بھی حجت خدا ہے، تیری آن علی نسل بھی حجت خدا ہے۔ اور صادق آل محمد جڑا قصیدہ پڑھتے ہیں اپنے اصحاب دی محفل، میں اپنی محسن اپنے سفر دی اولیاء بلیاں گلاں کرن دا عادی نہیں ہے، کہ جو اہل بیت دی تعلیمات اتنی زیادہ جو قلم ختم ہو سکتے ہیں، اہل بیت دی تعلیمات ختم نہیں ہو سکتی۔ کوشش کرتا کہ جو تساں اپنے گھنٹے گھنٹے دے روز قیامت جواب دے ہو، جو گھنٹہ در حسین دے گیا ہو تو کے سکھیا نے، تو میں کئی سو گھنٹیاں دا جواب دے ہاں جو تین وسا ذمہ داری دیتی ہے تو حسینیاں دی جھولی چھپایا کیا ہے۔ میرے عزیزو،
جڑے صادق علی محمد قصیدہ پڑھتے ہیں امام فرماتے ہیں اپنے صحابہ دے اندر لوگ یاد رکھنا جڑی شہادت عظمی کربلا دے میدان وچ میرے داد حسین نے دتی ہے اللہ نے اس شہادت دے بدلے میرے داد حسین نو 3 انعام عطا فرمائے. کتنے انعام؟ 3 انعامات فرماتے ہیں بھی یاد رکھنا یہ وہ عظیم انعام ہے جنہیں نہ کوئی نبی شریک ہے نہ کوئی وسیع شریک ہے. نہ کسی نبی نو ملے اور نہ ہی کسی وسیع نو ملے. لوگوں پوچھیا ذات کے علی محمد وہ کہڑے انعام؟ فرمایا پہلا انعام ہے جعل الامامۃ فی ذریۃ الحسین. اللہ نے امامت جیسے عظیم عہدے نو میرے داد نسل میرے داد حسین کی نسل وچ رکھا. کتنا عظیم عہدہ ہے، اتنا عظیم ہے جو جدا قرآن پڑھ کے دیکھو جدا اللہ نے حضرت ابراہیم نو امامت دا عہدہ عطا فرمایا. نبی پہلے بھی ہاں اللہ دے ہو لیکن امامت دا عہدہ جدا عطا فرمایا یہ نہیں آکھیا کہ میری نسل چی نبی بنے سے بلکہ فوراً پوچھیا رحمان میری نسل چی امام بنے سے. اللہ فرمایا میرا نبی یہ عہدہ ظالمہ تک پہنچ یہ مظلوم کا خاصہ ہے لہذا حسین خود بھی مظلوم ہے اس نے اولاد بھی مظلوم ہے لہذا جعل الامامۃ فی ذریۃ اصل ساڈا تھوڑی مشکل بنی اصل کے جڑا سا جماعت کریں دے اس کو بھی امام آتے ہیں جڑے ساڈے باہر امام ہیں اس کو بھی اس پاس جنا امام دا لفظ آتا ہے نا کچھ بندے بڑی بے روکی کر رہے ہیں وہ امام دے معنی نو انجے سمجھ کے گزر رہے ہیں. حالانکہ بڑا فرق ہے. امام چھویں دائرے ولایت دے صحابی مفسر نے پوچھیا مولا اے دسو مل حجت امام کس نو آتے حجت کس نو آتے اساں زیارت تے پڑھتے ہیں نماز کے بعد السلام علیکم یا حجت اللہ کہتا کسی عالم دین کو کسی طالب علم کو سوال کیتے جو حجت آتے کیڑی سوال کیتا مولا حجت مل حجت مفسر صحابی بڑا قریبی ہے مل حجت معصوم فرمایا الرابط بین الخالق والمخلوق خالق اور مخلوق کے درمیان رابطے کا نام حجت خدا ہے. اگر حجت خدا دا وجود نہ ہویا مخلوق نو پتہ ہی نہ ہویا خالق کون ہے مخلوق کون ہے. فرمایا مفضل یاد رکھی فقط کتھوں تک حجت خدا نہیں بلکہ فرمایا لولا الحجہ لسقط الارض باہلها. مفضل اگر دنیا تے حجت خدا دا وجود نہ ہوئے اے کائنات اپنے رہنے سمیت تباہ و برباد ہو رہے. مفضل ہے نا آج کائنات کیوں قائم ہے ساڑھا باہر موجود ہے ساڑھی اکھاں کے پردے وہ ہستی پردے موجود نہیں ہے. بس فرمایا مفضل یہ پوچھئے کی تباہ سمجھ حجت خدا کس دعا دیں فرمایا ما ینزل من اللہ الى ایدیہم اللہ تعالیٰ اس وقت تک کوئی نعمت اپنے بندے تے زمین تے نازل ہی نہیں کرتا جدہ تائیں وہ نعمت سب سے پہلے حجت خدا دے حق تے نہ آ جائے. اپنی نعمتوں حاصل کرنے واسطے چاہے رزق کی صورت ہے چاہے اولاد کی صورت ہے چاہے توفیقات کی صورت ہے یہ تمام نعمت محتاج حجت خدا دے دروازے دے منجنا. مت فرمایا مفضل یہ پوچھی تو اگلی گل بھی کراں آدھے مولا نوٹ کرتا حاضر ہے پوچھے اس واسطے فرمایا ما یارض من اللہ فعلا ایدیہم اللہ تعالیٰ اس وقت تک کسی بندے دا عمل قبول کر کے عرش تک نہیں پہنچے دا جدہ تائیں اس عمل تے حجت خدا دی قبولیت دی مہر کا لگا. یاد تو میرا عمل نماز روزہ اے ڈائریکٹ نہیں میں عرش اس تے حجت خدا دی پہلا انعام یہ عطا فرمایا اللہ نے امامت جیسا عظیم عہدہ نسل حسین دوسرا مصرع قصیدے سے سنا
تھکڑا میرے گھر نہیں چاہیے میرا سفر بھی چوکا تو میں پڑھتا بھی کرتا دوجا صادق آل محمد فرماتے ہیں اللہ نے جڑا میری جد حسین نو تحفہ عنایت فرمایا اتنا عظیم تحفہ ہے مومن سن سن تے حیران ہو گئے سی معرفت نال دل بھر گئے سی پوچھا گیا مولا کیا ہے فرمایا جاء الاجابۃ تحت قبۃ الحسین اللہ نے میرے دادے حسین دی قبر نو قبر نہیں رکھیا بلکہ دعاواں دی قبولیت کا مرکز بنا دیا دنیا دی کوئی دعا قبول نہیں پئی ہوتی دنیا دے درباراں تو تھک گئے فرمایا آ میرے دادے حسین دے روزے تے قبر دے آ کے دعا مانگ رحمان تیری دعا قبول کر اور 11ویں تاجدار ولایت امام زمانہ دے والد بزرگوار نے فرمایا مثل کعبہ ہے میری جد حسین دا روزہ مثل کعبہ ہے پوچھا گیا کیویں فرمایا کعبہ اللہ نے ایک خصوصیت رکھی ہے اگر پہلی نظر کعبے تے پوے تے بندے دے گناہ معاف ہوئے دے فرمایا پہلی نظر جنا ظاہر دی قبر حسین تے پوندی ہے او زوال دے اللہ سارے گناہ نو معاف کر بس فرمایا مثل کعبہ ہے میرے جد حسین دا روزہ فرمایا اللہ نے کعبہ نو ایک خصوصیت بخشی ہے کعبہ بن کے جدا پہلی نظر کر سے نظر کرن تو بعد جڑی دعا منگے اللہ قبول کر لے دے فرمایا جدا کربلا جا کے ساڈے دادے حسین دی قبر نو ویکھ کے جڑی پہلی دعا منگ سے رحمان قبول کر لے عظیم عبادت ہے کوشش کرو اگر توفیق ملے دنیا دے پلاٹ پھر رہے دنیا دے ظاہری مقام جو بھیران نال پتریت نال میری کوٹھی بٹی ہوئے میرا کاروبار چنگا ہوئے نہیں اگے جا کے پتہ لگ سی اور خود نانے فرمایا جس بندے نے جان بجھ کے میرے نواز حسین دی زیارت قضا کی تھی اس میں محمد مصطفیٰ تے ظلم معصوم نے اتنی سختی نال کسی اور مستحب عمل دا حکم نہیں دیتا جتنا اس عظیم عبادت دیتا فرمایا نمک نال روٹی کھا لگی لیکن میرے دادے حسین دی زیارت قضا نہ کری اور مفضل صحابی یہ 6ویں تاجدار ولایت آتا ہے میں حیران ہاں جنا صادق آل محمد نماز پڑھ لیں دے آنا بس اور میں بھی سجدہ شکر کرتا مفضل آتا ہے 6واں تاجدار ولایت بھی سجدہ شکر کرتا لیکن فرق پر ہے تو میں اپنے واسطے منگتے ہیں صادق آل محمد دا سجدے چ رہندے ہیں رو رو کے دعا منگتے ہیں میرے اللہ انہاں نو معاف کر چھوڑی جڑے ٹر گئے میرے دادے حسین دی قبر دی زیارت کر واسطے اور دوجی دعا منگتے ہیں میرے اللہ انہاں قدماں تے رحم کری جڑے ٹر کے آ گئے میرے دادے حسین دی قبر دی زیارت کر واسطے بس فرمائے ہیں رحمان انہاں ہتھاں تے رحم کری جڑے مس ہو گئے میرے دادے حسین دی قبر دے اتنی عظیم عبادت روز قیامت علماء کو سنتے رہتے ہو گرمی گیری ڈاڑی ہوتی بندے نو پیاس ہوتی کوئی کسی دا والی وارث نہ بن سی آسمان لپیٹ دیتا ویسی زمین پھٹ ویسی تاریکی ہی تاریکی ہوتی حتیٰ کہ اللہ دا قرآن میں نہیں پیادا تو آپ کو یاد کریں مولانا صاحب بیان سکو اللہ دا قرآن پیادے اس وحشت نو ویکھ کے اس گرمی نو ویکھ کے اس عذاب نو ویکھ کے والدین اپنی اولاد پیش کر کے آپ سیڈ تے ہٹ گئے سن اور کیسا رحمان میری اولاد نو رکھ لے میں نے چھوڑ دے معصوم پہ فرمائے اس معاشر دی گرمی ہر بندہ کوثر والے پاسے اکھاں پہ تکدا ہو سی حسرت پہ کردا ہو سی معصوم پہ فرمائے معاشر دے میدان وچ ہر بندہ کوثر پیون والا ہو سی میرے دادے حسین دا زوار ہتھاں نال کوثر پلاون والا ہو سی اللہ بنو لے جانے انشاءاللہ کرنا جہنم کرو کربلا وقت فرمایا معاشر دے میدان ہے جو بندہ گناہگار ہے حساب ہو سی اللہ فرمائے جی دا نیکیاں زیادہ وہ جنتی جس دے گناہ زیادہ ہو جہنمی فرمایا استذبذب دی حالت پریشانی دی حالت ہر بندہ کوئی نہ کوئی اپنا سفارشی اور شفیع تلاش پہ کرتا ہو کوشش پہ کرتا ہو سی کوئی سفارش مل وجے
جدی سفارش نال میں اوکھا مرلا طے کر کے جنت والے پاسے ٹر ونجا. اے میری روایت نہیں، میری گل نہیں. قصائص حسینی ایت اللہ جعفر شستری فرمایا کتنا مقام ہے معاشر دے میدان وچ ہر بندہ شفاعت تلاش پیا کردا ہوسی. دادے حسین دا زوار جنت دے دروازے تے بیٹھ کے لوگاں دی شفاعت بیٹھا کردا ہے. کہ عظیم روایت میں خود پڑھ کے حیران ہوا کہ قصائص حسین میں باقاعدہ روایت ہے. فرمایا حسین ابن علی دا زوار انہاں 100 بندیاں دی شفاعت کرسی جنہاں تے اللہ دی جہنم واجب ہو چکی ہو سی. انہاں نو جہنم چوں کڈ کے جنت وچ کون لے آسی؟ حسین دا. قیمت سمجھیے اپنی، قدر سمجھیے اس سب پر. جب بندے کسی نے آ کے پنجویں امام کو سوال کیا مولا تھوڑے دروازے سے ایک مشکل لے کے آیا، سوال لے کے آیا. کیسا سوال؟ مولا تھوڑے بابے دے بارے سے حدیث سنیے. تھوڑے بابے مولا سجاد صاحب العابدین نے فرمائے جڑا بندہ ساڈے بابے حسین دی قبر دی زیارت کرسی اللہ انہوں 7 حجاں دا ثواب عطا کرسی. پہلے ادارے ولایت نے فرمایا سچ فرمائے میرے بابے، لیکن پوچھنا ہے تو یاد رکھی 7 نہیں اللہ انہوں 70 حجاں دا ثواب عطا کرسی. جب بندہ زبانی چاہتا ہے وہ بولے میرے نال، اور یہ ہوا ہے انشاءاللہ تائید اور قبولیت واسطے ہوئی بولن اور اپنا مقام سمجھیں. معصوم فرمایا 70 حجاں دا ثواب. حیران ہو کیا دے مولا ایک زیارت 70 حج. معصوم فرمایا اللہ انہوں 700 حجاں دا ثواب عطا. حیران ہو کیا دے مولا قبر حسین دی ایک زیارت 700. فرمایا میں محمد باقر پیادا اللہ انہوں 7000 حجاں دا ثواب عطا کرسی. ادو اس دی حیرانگی ودھی، معصوم دی تعداد ودھی، حتی معصوم نے فرمایا جتا اس وقت نا مولا ایک زیادت 7000. معصوم فرمایا نہیں رحمان انہوں 70000 حجاں دا ثواب. آدھے مولا زیارت ہے 70000 حجاں دا ثواب. مولا فرمایا نہیں جتا گھروں ٹور پاؤں دے نا قدم چاون لگ پاؤں دے. ہر قدم چاون دے بھی آئی دا ثواب ہے، ہر قدم رکھن دے بھی آئی دا ثواب. آدھے مولا 70000 حج بھی، ہر قدم چاون دے بھی حج، ہر قدم رکھن دے بھی حج. معصوم نے عدلہ جبلہ معرفت اللہ فرمایا. محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا بندے خدا یاد رکھی میں عام حجاں دی گل نہیں پیا کردا، اے انہاں حجاں دی گل ہے کہ نہ حج پڑھاون والا میرا نانا محمد مصطفیٰ ہوئے. حج کوئی عام نہ پڑھاوے، ہو سکتا ہے سعودیہ دا مولوی پڑھاوے قبول ہوگے یا نہ، پاکستان دا مولوی پڑھاوے قبول ہوگے یا او 70000 نہ سمجھی بلکہ او حج نہ حج پڑھاون والا میرا نانا. ہن سمجھ آ گئی، معرفت کی اضافہ ہو گیا، روایت سن لی. ہن اگلا سوال تعداد کا نسبت آدھے مولا مان گیا، لیکن اگلا سوال جو حقیقت کو تھوڑے ذہن بھی آ گئے، میرے ذہن بھی ہے، کرنا بھی چاہیے، پتہ بھی ہونا چاہیے. آدھے مولا مان گیا یہ ساری گلنا، لیکن ایک باری آخوا 70000 حجاں دا ثواب، ایک باری آخوا ہر قدم تے حج دا ثواب. یہ وکھرے وکھرے کیوں آدھے رہے ہو 7 حج 70 حج 700 70000 ہر قدم تے حج. امام فرمایا اگر ثواب ایکو جیا ہوے ہاں آدھے مولا ایکو جے تو کیا مراد ہے؟ امام فرمایا سارے ہم ایکو جیا ثواب نہیں ملتا. عارفان بے حقے جنا جتنا جتنا میرے دادے حسین دی معرفت رکھدا ہوسی رحمان انہوں اتنے حجاں دا ثواب عطا. اللہ اکبر. یہ تھوڑا پروگرام بن گیا تو مجلس شروع کرا. عارفان بے حقے
جڑا جتنا جتنا مظلوم کربلا نو پہچانتا ہوسا، جاننا نہیں پہچانتا ہوسا، جاننا اور بات پہچاننا اور بات۔ اسا معاشرے ہزار بندے نو جانتے ہاں پہچان دے، جدا کوئی عرصہ ہو دے نام دے آتے پتہ لگ دے یار جاننے جو ہو رہی پہچاننے آسون فرمائے جدا جتنی معرفت رکھتا اسی ایو کربلا دے تاریخ صفحے دے اندر اور نورانی صفحے دے اندر فرق ہے۔ تھوڑا جا مشکل لفظ ہے شہید کہیں دے پاس، لیکن میں تھوڑا جا آسان کرنے کی کوشش کروں۔ ایک پاس ہے مارن آلے، ایک پاس ہے مریمن آلے، مارن آلے جاندے ہن جو زہرا دا لال ہے، لیکن مریمن آلے پہچان دے ہن جو حسین زہرا دا لال ہے۔ یاد یہ ہوئی میری گفتگو ہے انشاءاللہ، یہ سمجھ آگئی تو انشاءاللہ تعالیٰ سب دعائی دے سو گے انشاءاللہ تعالیٰ سے بھی دعا کو جانن اور پہچاننے فرق کتنا ہے۔ جڑے جان دے ہن وہ ٹھنڈا پانی پیتے پہ ہیں، وہ شراب پیتے پہ ہیں، وہ ناچ گانا کرتے پہ ہیں، دنیا دی فوج بناندے کھول، دنیا کی نعمتاں ظاہر پانی بناندے کھول، شراباں بناندے کھول، کھان پین بناندے کھول، صرف جانا نالے سارا کچھ رکھن دے باوجود خدا نو بھلے ہو جان۔ لیکن جڑے پہچان دے ہن وہ 3 دن دے پیاسے ہن، تعداد تھوڑے ہن، اے پتہ ہن جو صبح مری ونجنے اس دے باوجود خاک شفا تے خاک کربلا تے سب واقعہ دے بیان سبحان ربی العالی و بحمدہ۔ ساڑھے ہاں شہید متحری نے آکے کربلا دے 2 صفحے، ایک تاریخ صفحہ اعلیٰ صفحہ، ایک نورانی اور سفید صفحہ۔ کربلا دا تاریخ صفحہ ہر بندہ بیان کر، یعنی ظلم والا صفحہ، قاتلہ والا صفحہ، وہ تو سائنشر محرم سنائے لوگ آتا تھا گھنٹا ایک بڑیا ہوتی جو پھولی نے ہے کیتا، ورملہ نے ہے کیتا، عصیر بن نمیر نے ہے کیتا، شمر نے ہے کیتا۔ میں آئی تھوڑا جاتا سنائے جو دوجہ صفحے تھے جڑے موجود ہیں، کسے دا نا زہیر ابن کینائی، کسے دا نا ہورائی، کسے دا نا جونائی، انہاں کربلاج کیا کیا ہے؟ انہاں کربلاج عارفن بے حد کے کیوں جو تیرا جتنا معرفت رکھتا ہو سی روز قیامت اتنے درجات بلند حسن جڑے فقط زہرا دے لال نو جان دے ہیں، وہ 4 پیسے پیچھے چھوٹی جی حکومت واسطے خنجر تیز پہ کر دے ہیں، لیکن جڑے پہچان گئے ہیں زہرا دا لال چراغ بجھا کے آتا تساں ٹر بنجو، ایک کرائے دے لوگ فقط میں حسین ابن علی دے قاتل ہیں۔ باتی زہیر اٹھ کے آتا مولا اگر زہیر نو 1000 بار ماریا جاوے، ٹکڑے کر کے جلا دیتا جاوے، راکھ بنا کے حواج اڑا دیتا جاوے، باتوی پچھیا جاوے جو ہن کہہ دے نالے زہیر دے زبے جو آواز آسی میں کل بھی حسین ابن علی دے نالاس، میں آج بھی حسین ابن علی دے نالاس۔ عارفان بے حق جتنا معرفت حسین کربلا سنی بھی نہیں، کربلا شیعہ بھی نہیں، کربلا جوان بھی نہیں، کربلا فقط بزرگ بھی نہیں، بلکہ ہر غیرت مند انسان دے محسن کا نام ہے حسین، اور ہر غیرت مند انسان دے سجدہ گاہ کا نام ہے کربلا۔ پتہ کوئی آپ کے جو شیعہ دی ہے کربلا دی زمین تے وجہ ملسن جڑے عیسائی ہیں، حسین تے حق تے کلمہ پڑھیا، جدہ اے میدان نچائے، جدہ اس آکھے کون ہے جڑا حسین ابن علی دا خون دا نام لیتے آئے میرے سامنے، ان جڑا لشکر دا سپہ سالارا یو آتا ہے باقیاں نو مارو یا نہ مارو، اس نو ضرور مارو، عیسائی ہو کے حسین ابن علی کا ساتھ پیا دے رہے، اس نو اس واسطے مارنا ضروری ہے۔ ایک تا نصرانی ہے،
تازہ تازہ مسلمان ہوئے. دوسرا اس کی بیوی بھی موجود ہے, اس کی ماں بھی موجود ہے. جدا اس دا سر کٹی ویسی بیوی دا حوصلہ پست ہو ویسی, ماں اگر ماں ہوندی ہے ماں دا حوصلہ پست ہو ویسی, لہذا حسین دے لشکر دا حوصلہ پست ہو ویسی. لیکن عجیب مقتل ہے حسین بن علی دی, عجیب معرفت ہے حسین بن علی دی. اس واسطے تا کربلا دے میدان وچ مدینے والے پاسے منہ کر کے آدا نانا ایک واری آ کربلا تو بلیندا ہے آندا کوئی نہیں, میں بجھیندا مینوں چھوڑ کے ویندا کوئی نہیں. جدا ایک جوان نکلے تازہ شادی ہوئی, اسا تا کئی دن دفتر جو چھٹی لے لے, کئی دن اپنے کام تے نہیں ویندے جو شادی تازہ شادی, اجے بدن تے شادی دے نشانات موجود, ظواہر موجود. تمام جوانی نو بھلا کے جدا معرفت مظلوم کربلا ہو گئی. بس بیوی یہ نہیں آکھیا جو روک میں, اس کا کیا وعدہ کر حسین دی جنت چکلے آنا ویسے. میں سنے تیرا حسین کریم بڑے میں لکھوا دے, جدے جدے تو ویسے میں بھی تیرے نال جنت ویسے. کربلا خواتین واسطے بھی, کربلا مستورات واسطے بھی. اسا ڈرتے پہ ہونا میرا بیٹا جلوس اتنا جاوے, کوئی حالات کا پتہ نہیں, لڑائی ہو جاوے, خدا نہ خواستہ حملہ ہو جاوے, کوئی نادان آ کے بم پھوڑ دے, نہیں میرا عزیز آ کربلا. جدا ہونا لاہے نہ اس جوان اور تانا مار کے آکھے عام سر نہیں, اس دی ماں نو توفے جا کے پیش کرو. نصرانی ہو کے حسین بن علی دے مقابلے چاہے, معرفت حسین وکری تا آ نظر کر میرے پاسے, آئی دی خیرات پہ منگنا. جدا سارے نہ آ کے سٹے نا, ضعیفہ ماں نے جوان بیٹے دے سر نو چایا, خاک نو صاف کیتا, چم کے شاباش دیتی. بد خدائی ٹر پئی جدے عمر ابن سعد دا لشکر ہا, والا تو پکڑ کے جوان دا سر واپس کر کے آدھیے او کمینہ یاد رکھ کیڑی شے اساں رائے حسین وچ دے چھوڑے تے آ او واپس نہیں ملے. یہ معرفت نہیں کرتا فضائل سنتی تیری عبادت ہوگی, تیری معرفت ہوگی. اتنا باچو اور بامعرفت میں جمع جوانہ دی نہیں ضعیف آتی ہے کربلا. 100 سال تو زیادہ ہوتا ہے جدا کوئی جوان لہدے ہولے ہولے نحیف لی آواز چاہتا ہے اکبر دا بابا میں ہن مرن لگا ونجا. مظلوم کربلا رو کے دن اللہ دا قرآن آتا ہے ضعیف آتے جہاد واجب کوئی نہیں. تو جو اتنا ضعیف ہے تیری اکھاں دا کوئی سامنے آتی ہے, تو اتنا ضعیف ہے تیری کمر جھک گئی ہے, تو اتنا ضعیف ہے گھوڑے دی زیت تے ٹیک کے بہ نہیں سکتا, تیرے تے جہاد واجب ہو گیا, تینوں ضرور بھیجنا ہا. جدا ایک گل سنی سنا تڑپ گئے فوراً ترائے کپڑے اپنے امامے تو جدا کر کے صحابہ دی منت کر کے آدھے آؤ میرے نال میرا ایک کام تے کرو نا. کیا کام لینا ہے؟ آدھے مہربانی کرو میں ہتھاں نال گوشت چہنا, پہلا رومال میری پیشانی تے بنو, اور اے گوشت میری اکھاں دے سامنے نہ آوے. اور دوسرا آکھا میں کمر سیدھی کرنا, دوسرا رومال میری کمر تے بن چھوڑو تاکہ ہن میری کمر ٹھوک نہ جاوے. اور تیسرا جدا میں گھوڑے تے بہ روانا میرے پیراں نو تلو بن چھوڑو تاکہ میں لڑکھڑا کے گھوڑے تو جھڑ نہ پواں. جدا ترے رومال بھڑی گئے نا ہن سامنے آ کے دے زہرا دا لال, ہن تا ضعیف نظر نہیں آ رہا, ہن موت والے پاسے لگا بنیا. یہ ہے مرفت علی کربلا, یہ ہے قربانی علی کربلا, یہ ہے کربلا کا بہترین اور نورانی سن. کربلا کوئی آنکھیں جو شاید امیران دی ہے, خوبصورت چہرے دی ہے نہیں, عجیب عجیب یقین میں نو تو اردو اس ترجمے میں آگئے مطالعہ کرو اور اپنی معرفت کیسے لوگ چڑی ہوئے لوگ رنگ سیاہ ہے, ذات کا غلام ہے, نہ جانے جدم کوئی جھڑے ہانا قدمہ تے ہاتھ لا کے آکھیا اصغر دا بابا میں موت والے پاسے لگا ونجا. غریب رو کے آکھیا جان تو میرے سجاد دا غلام ہے, میرا دل چاہتا ہے تو میرے سجاد دے رلے شام جا.
انصار جھڑتے رہے، جون اجازت منگتا رہا، غریب کربلا آکھیا جون تو میرے سجاد دا غلام ہے، جدا آخری باری اجازت نہیں ملی نا پیچھے ہٹ گیا دے، پتہ لگ گیا اجازت کیوں نہ دیتے، سمجھ آ گیا بندہ میرے نال معرفتی میرا جدا ذہن اس وقت شب عاشور اور روز عاشور کربلا دے میدان دے اندر سمجھ آ گئی ہے اجازت کیوں نہ دیتے۔ طبیب امت جس کو نام نے آکھیا حسین پوری کائنات دا ڈاکٹر اور طبیب ہے، تاکہ جون کے سمجھ آئیے رو کیا دے مولا پتہ لگ گئے جڑا خون کھا کے شفا بننا ہے وہ امیران دا خون ہے، میں غریب ہوں، جڑا خون کھا کے شفا بننا ہے وہ سرخ خون ہے، میں حبشی غلام ہوں، میرا کالا خون ہے، جڑا خون کھا کے شفا بننا ہے مولا سمجھ آ گئی وہ خوشبودار خون ہے، میں غلام ہوں، میں سیافام ہوں، میرا کالا اور بدبودار خون ہے، رو کے فرمائے دن وانج لگا وان میدان آلے پاسے، لیکن یاد رکھی گل کی تھی خون اور خوشبو دی، میں زہرا دلال وعدہ پیا کرتا اگر کئی میلہ تائیں تیرے خون جو خوشبو نہ آوے تین زہرا دلال ڈورے ہی یہ وجہ جدہ لہ گیا نہ جاؤں لوگ پوچھ دیاں یار خوشبو کی دو پئی ہوندی ہے، غریب رو رو کیا دا میرے جان دے لاشے جو خون دی خوشبو پئی ہوندی، برے خاندان اتنا عظیم تہجد گزار، اتنا خوف خدا رکھنا اور حافظ قرآن، تاریخ آتی ہے کس سے بندے اس نو زندگی چہرے تے مسکراہٹ نہیں دیکھی، خوف خدا کو اتنا افسردہ اور ڈر کے نہ دیا، اور جنہ لوگوں نے اصلا تو قرآن بھیگا سے تو بھول گئے، جنہ لوگوں نے شب عاشور ذکر خدا اور پوری رات تلاوت قرآن کی تھی نا، انہیں ایک نا ہے حضرت مولا عباس کا، ایک ہے بریر حمدانی کا، لیکن صبح جنہ اصحاب واپس سے ملتے پہنے اصحاب حیران ہوئے، بریر دے چہرے تے عجیب جی مسکراہٹ، بندے حیران ہوئے، خوف خدا رکھنا اللہ، خوف خدا جگریہ کرنا اللہ، تہجد پڑھنا اللہ، اسود نو مدینہ اور کوفہ دیا گلیاں کدا مسکراندہ نہیں لکھا، اس ظلمت دے میدان وچ تو مسکراندہ پھے، رو کے آدھے اجے نہ مسکراوا، جدا اکھاں نال ڈیڈا کھڑا، جنت دے دروازے تے حسین دی زخمی ماں بریر دا انتظار بیٹھی کر، انہیں جو ایک نائی حضرت حردہ، اگر تھک نہیں گیا تو تھوڑا جا تذکرہ کرنا، اس نورانی صفحے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، مطلب کوئی سمجھے جو یہ ساری زندگی تہجد پڑھیا جنہاں نیکوکار ہوئے او در حسین تے آ سکتے، اس ممبر دی قسم آئی دی رات دی قسم، اس عظمت والے حسین دے گھر دی قسم، او آمن والے دی نیت نو بہتر جڑا جس وقت در حسین تے آ کے ٹھوک بجے کدا سلطان نے جو حضرت حر دی توبہ قبول ہوئی، سنتے ہیں یا کوئی نہ، حضرت حر شہید ہوئے یہ بھی سنتے ہیں، کدا علماء کو پوچھئے کیڑی گل ہے جڑی حر نو حر بنا گئی، کیڑی خوبی ہے، کیڑا کمال ہے جڑا حر ابن یزید نو حر علیہ السلام بنا گیا۔ چلو تھوڑی کی تاریخ جڑے جوان ملنا بیٹھے، جدا ایک قافلہ روان دواں ہے، ایک مقام تے آ کے دنیا دے مریض نے دنیا دے طبیب دی گھوڑے دی لگام وچ آ کے ہاتھ پایا، دنیا دا مریض چاہے وہ حکومت دے لالچ کا مریض ہے، چاہے دولت اور شہرت دی لالچ کا مریض ہے، اس نے اس دے گھوڑے دی لگام وچ ہاتھ پایا جس نو نانے آکھیا میرا حسین ہدایت دا چراغ ہے، پوری کائنات دا طبیب ہے، طبیب جان رہا مریض کا مرض کیا ہے، اس کا علاج کیا، لیکن طبیب ماہر طبیب ہمیشہ مرض میں علاج میں چھوٹی سطح تو شروع کر دے، پہلے ایک خوراک دے دے، افاقہ نہ ملے تو دوسری اور تیسری، طبیب امت نے پہلی
دوائی جڑے اس مریض نو عطا فرمائیے نا مولا ہونے دے لہجے پیا دین اور میں حسین پیادا میرے گھوڑے دی لگام نو چھوڑ دے. حسین چھوٹا جہا لفظ نہیں، حسین وہ ہے جس کو نانا موڑیاں سے جا کے مدینے دی سیر کرے گا. لیکن علماء نے لکھا ہے اس دوا نے اس مریض پہ اثر نہ کیا. طبیب جانتا ہی مرض کیا ہے، یہ نہیں آکھیا اتنے علاج نہیں ہو سکتا پنڈی لے جاؤ، پنڈی نہیں ہو سکتا اسلام آباد لے جاؤ، اس نو یورپ لے جاؤ. وہ کائنات دا طبیب ہے اور دوسرا علاج شروع کیتا آکھیا اور میں حسین ابن علی پہ آتا. حسین ابن علی کوئی چھوٹا لفظ نہیں، خیبر علی کا نام کوئی چھوٹا لفظ نہیں جس کی تلوار دے نال لوگاں نو کلمہ نصیب ہویا. میرے گھوڑے دی لگام چھوڑ دے. تاریخ آگے اس مریض نے وقت دی گھوڑے دی لگام ان طبیب امت نے علاج کیتا. تھوڑا جہا لہجہ بدلا، تھوڑا جہا چہرے کا رنگ بدلا. جڑا کائنات واسطے موم دل اور رحمت حسین آئی نا اس دیاں اکھاں سرخ ہوئیاں اور سرخ اکھاں نہ لاکیا اور تیری ماں تیرے غم وچ روے. میں حسین ابن علی پیادا میرے گھوڑے دی لگام چھوڑ دے. تاریخ آگے نہ فقط پیچھے ہٹے گھوڑے دی لگام چھوڑ کے رونا شروع کیتا. ہولے ہولے پیادے تسا میری ماں دے بارے آکھ لے نا میں کچھ نہیں آکھ سکتا کچھ تھوڑی ماں دا نا زہرا. عالم دین نے 14 سال دی ریسرچ تو بعد کتاب دے آ کرتے جملہ لکھیا میں تحقیق کریں رہا گناہگار بخشی کی میں اس نتیجے تے پہنچا جدے جدے دل وچ نبی دی زخمی دھی دا احترام موجود ہے او بندہ جہنم وچ نہیں جا سکتا. اور اس کی تصدیق سارے مکتب دے بہت بڑے عالم نام سنتے رہتے شہید محراب انہوں نے کتاباں گھر گھر میں موجود. عید اللہ دستگیر شرازی نے عجیب واقعہ لکھا. نادر شاہ صفی ایران کا بادشاہ حجاج بن یوسف لعین کا دور گزریا جس نے زیارات کو مسمار کر دیا. نادر شاہ صفی ایران کا مومن بادشاہ آیا، اس نے مزارات کو دوبارہ تعمیر کرا. کربلا جڑے گئے وہ مزار بن گیا. مولا حسین دا مولا عباس دا مقتل گاہ بن گئی. مزارات تعمیر ہوندے رہے. وہ بھیجی ہوئی فوج مزار تعمیر کرتی رہی. جگہ اس قبر تے آئے نا جس نو حرت ہے عرب دے قبیلے 2 حصے تقسیم ہو. ایک آدھائی اور وجہ بنیا ہے اور گناہگار ہے. اگر ہر راستہ نہ روکے زہرا دا لال کربلا ذبح نہ ہو دے اور گناہگار ہے اس کا مزاج نہیں بننا چاہیے. دوسرے آدھیان جو نہیں اس توبہ کر لے یہی شہادت جیسا عظیم عہدہ حاصل کر لے اس کا مزاج بننا چاہیے. باہمی آپس گفتگو ہوتی رہی نتیجہ نہ نکلیا. جدہ نادر شاہ صفی نو ایران نے پتہ لگے آتا ہے معاملہ چھوٹا نظر نہیں ہوتا. فوراً میرا کاروان میرے گھوڑے تیار کرو میں آپ ہورتی قبر دے رہنا. وہ گھوڑیاں دا دور آئی اتنا سفر کر کے جدہ آئے نا حضرت ہورتی قبر دے آدھے جلدی نال میرے سامنے قبر نو کھولو. وہ اس علاقے دے شرفا میر پورا لے آؤ. عجیب منظر جدہ قبر کھولیے نہ حیران ہوئے. کئی 100 سال بعد اور انجے قبر ستا پیا جی میں عاشور دی دہار حسین بود ایک سمایا. کئی 100 سال گزر خدا نادر شاہ صفی دا زمانہ کجا کربلا 61 ہجری. حیران ہویا پتہ چل گیا اور دی توبہ قبول. اچانک اس نادر شاہ صفی دی نظر اس بادشاہ دی نظر اور دی پیشانی تے بدے ہوئے رومال تے پہ گئے. جڑے بندے میرے نال معرفت دا سفر پہ کر دیو گل بنا دے نالے آدھا بھولنا نہیں. یہ رومال نہیں جڑا ماں دے گیا کیا حسین بچڑا جدہ اور بھرا دی پیشانی جو خون نہ رکدا پیا ہوئے میں زہرا پہ دے دیا یہ رومال بن چھوڑی خون رک ویسیا.
حیران ہو گیا تے اودی مغفرت ہو گئی، اودی بخشش ہو گئی، میں گناہگار بادشاہ ہاں، اے رومال میرے کام آوے سی۔ جدہ قبر چ اتر کے رومال کھولیا سنا، آگا دستگے بعد کئی سو سال بعد ہردی پیشانی چو تازہ خون جاری ہوئے۔ اس کئی طبیب بلائے جو خون رک بنے، لیکن اس علاقے میں ساداتوں میں سنی شیعہ بھائی خون نہ رکیا، کوشش کرتا رہا، بد فوراً وہ رومال واپس بنیا، پیشانی تے رومال آمن دی دیر آئی، فوراً خون رک گیا، تکبیر بلند کر کے دے جلدی کرو، اس کا میزار تعمیر کرو۔ آج پتہ لگے جنہوں حسین دی ماں معاف کر چھوڑے، اس بندے نو کوئی گناہگار نہیں آ سکتا۔ یہ معرفت کربلا ہے، یہ معرفت حسین ہے، اتنے شاید پتہ نہ لگے، لیکن ماشاءاللہ میں نبی موجود، نبیاں دے وسیع موجود، امتاں موجود، گردناں جھکی ہوئیاں، ایک جنتی جنت والے پاس سے جا رہا ہو سی، جگہ جنت دے دروازے تے آ کے رک ویسی، آواز قدرتا سی میری زہرا، ملائکہ انتظار پہ کر دیں، میریاں ہورا انتظار پہ کر دیں، گرمان انتظار پہ کر دیں، نبی وسیع سارے انتظار پہ کر دیں، سب تو پہلے تو ہاگا قدم جنت چاہے، رو کے فرمیسی اپنا وعدہ یاد کرو، جدہ میں علی دے گھر گئی آس، تو سا حق مہرچ آکیا زہرا کچھ مانگتے میں عطا کرا، میں ہی کچھ منگیا اللہم اجعل حق شفاء، رحمان محشر دا میدان ہوئے، جس بندے دا میں زہرا ہاتھ نہ بنوا، رحمان حسن معاف کر چھوڑی، رو کیا کسی رحمان کی میں آپ ٹر بنیا، اجا تائیں میرے حسین دے زوار نہیں آئے، اجا تائیں میرے حسین دے عزادار نہیں آئے۔ عزادار و اس علاقے دے شرفا بالخصوص جوان اس وقت تک روایت ازامنا طالب علم اس وقت تک جنت داخل نہ ہو سی جدن تائیں آخری عزادار نہ آوے سی، بلکہ تھوڑے جے الفاظ تبدیل کرا، اس وقت تک جنت دروازے تے کھڑی راسی، جہیں ویلے تائیں تیرا اور میرا حساب ہوندہ راسی، میری نیاز بانی دی جیب وچ نہیں ہوندی، میری نیاز تساں جوانہ آزادانہ دے کول ہوندی ہے، ایو کچھ منگنا آئی دی مجلس دی نیاز ہے، میں ہاتھ جوڑ کے طالب علم مولا دا ذاکر و مدافعان ہو کے منت کرنا وعدہ کریے تو تے میں اپنے نال اے وجہ عمل لے کے نہ منجیے جو ساڑا حساب ہوندہ رہے، زہرا زخمی پاسے نال کھلوتی رہے، رو رو کے آکے میرے اللہ آکے صحابہ کھلوتی رہیا، آج عزاداران دی وجہ تو کھلنا پہ گئی ہے، کریم اللہ آئی دی مجلس کا صدقہ ساڑھے سارے اڑے گناہوانوں معاف فرما۔ عزادار اور پھنی ہے کچھ رومن دے ایام، پنن دے ایام، آنسوان دے پانی نال دل دی سیاہی نو دھومن دے ایام، او ایام جنہ چھ رومن بھی سباب، روامن بھی سباب، رومن دی شکل بنانا بھی سباب، دوری صحابی پہلے پہلے چوتھے مولا کا نوکر خاص ہے، ایک دن مولا کو لا کے مدینے قدمہ تے ہاتھ لا کے آدھے مولا میرا جوان تو ہاں نوکر سہر بنن دے قابل ہو گئے، میرا دل ہے جو دی شادی کر رہا، میری خواہش ہے تو سا پہلے مہمان میرے گھر چاہو، رات ود گئی تیرے میرے چوتھے امام دی، رو کے فرمینے زہری ناراض نہ ہونی، کربلا تو بعد اسا شادیاں چونجن دے قابل کوئی نہیں ہے، رو کے فرمینے زہری کوفہ دے بازار اور شام دے دربار سڑیاں خوشیاں موقع ہے، دعا پیا کرتا اللہ تیرے جوان کو خوشیاں نصیب کرے، زہری ڈر گیا، کوئی دن بعد دوبارہ آکے قدمہ تے ہاتھ لا کے آدھے مولا میں اپنے بچڑے دی شادی دا پروگرام تو ہٹے باب حسین دی مجلس تبدیل کر چھوڑے،
میری خواہش ہے تو سب سے شریف لے جاؤ رو پہنتا رو کیا دن میں سجاد وعدہ پیا کرتا میں ضرور آسا جدا زہری بنیاں لگے نا امام قریب بلائے رو کیا دن ہولے والے پیا دن زہری اگر تکلیف نہ ہوئے گھر چ پردے دا انتظام ضرور کرے میں سجاد کلا نہ آسا میری حیا علی پھپھی زینبی میرے نام واہ بھائی واہ اللہ تیری عزاداری قبول کرے آ گیا دیہارا اس الگ مسند لائیے گئے میرا چوتھا امام باسی مجلس شروع ہو گئی مرثیہ خانہ مرثیہ شروع کیتا عزادارہ مٹی تے بہ کے روکنا شروع کیتا اچانک زہری دی نظر پئی ہے نا تو آگا میرا چوتھا امام کرسی پہ موجود کوئی نہیں تڑپ گئے جو شاید کوئی غلطی ہو گئی ہے امام ٹر کیوں گئے جدہ دروازے والے پاسے دوڑے نا تڑپ گئے ویکھے دروازے تے مولا سجاد مٹی تے بہ کے روتے پیا قدمہ تے ہاتھ لا کے دے مولا کوئی نوکر کو غلطی ہوئی ہے رو کے فرمائے نے غلطی نہیں ہوئی بس مولا ایتھے کیوں بیٹھے ہو رو کے فرمائے کاش انہاں اکھاں نال ویکھے ہاں جنہاں نال میں سجاد پیا ویدا جدہ دی عزاداری شروع کرائی گئی مدینے جو میرا نانا آ گیا ہے بقیہ جو میری ماں زہرا آ گئی ہے نجف جو میرا دادا علی آ گیا ہے رو کے ادھر ایک کیویں ہو سکتا ہے میں سجاد کرسی تے بیٹھا ہوا میری دادی زہرا زمین تے بیٹھی اجر اللہ زادہ مانگے لگی خیرات منگنا آیا انہاں آیا ایک ہجری کہ جو میں طبیب امت کا تذکرہ کیتا ہے میرا دل بن گئے دو جملے مسائل یوں سے مظلوم دے دار محرم دی دیگر ترے دن دا تسا حسین بھیران تے پتران دیاں لاشاں چا کے تھکا حسین قبضہ تلوار تے متھا رکھ کے بھینا دے شام دے بند بیٹھا گن دے خیال آیا اس جو آخری ودا کر رہا سورے خیام والے پاسے مقتلہ دی راج بٹھس کدائی بریر دلاشا کدائی زہیر دلاشا کدائی مسلم ابن اوسجہ دلاشا رو کے فرمائے دے آئینہ آئینہ بریر آئینہ آئینہ زہیر آئینہ آئینہ مسلم آئینہ آئینہ قاسم آئینہ آئینہ اکبر میں کیسا مولا کوئی کیڑی مظلوم کیوں نہ ہوئے لاشانو تک کوئی نہیں بولیندا مولا کیوں بولندے تھک گئے تینوں پانی پیلا من مولا زخمی ہیں تینوں پٹیاں کرن مولا زخمی ہو گئے ہیں تینوں گھوڑے تے سوار کرن رو کیا دے اپنے واسطے نہیں بولندا مولا ورد کیوں بولندا ہے رو کیا دے قومو ایو حل کرام اٹھو ہاں علی دیاں دیاں جگل چکلیاں رہ گئیاں میں لہ ونجنے لوٹ پھے ونجنی ہے جاگو ہاں میرے بعد علی دیاں دیاں دے برکے ایک پہلی کوشش کی تھی سو جو میری بہن کا برکہ بچ بنجے دوسری کوشش کرنا کی تھی سزا دارو جدہ شیخ مفید دے جملے جدہ خیمے آئینا ماما کول دھیاں کول بہنہ کول مظلوم کربلا اپنی ابان نلو کپڑا جدا کیتے تلوار نال پٹیاں بناویاں شروع کیتیاں غریب ایک پٹی لویا پہلے ماما نو بلا دیا سر تے پٹی بنیا وقت بہنہ نو بلا دیا مکنے تے پٹی بنیا امیر پورا لیا ماما آدھیاں رہیاں غریب پٹیاں بندہ رہے بہنہ آدھیاں رہیاں غریب پٹیاں بندہ رہے وقت جدہ دھیاں دی باری آئی ہے نا جنہیں چھوٹی اولاد لے وہ تائید ضرور کرے سو اگر گھرش کوئی عجیب کم پیا ہوندہ ہوئے نا اور کوئی سوال کرے نہ کرے چھوٹا بچہ پوچھتا ضرور ہے بابا اے کیا پیا کرتے ہیں جدہ 4 سال دی بچی لے سر تے غریب کربلا میں پٹی بنی ہے اس علاقے دے شرفاء دی سامنے اللہ آدھی بابا اے پٹیاں کیوں کھڑا بلدہ ہے غریب رو کیا دے میری دی شریفہ تے وقتا ویدہ اگر اوکے ویلے مرد بجے اماما جھڑ ویدے اللہ نہ کرے شریف دی دھین بھجنا پوے چادر
میں کوشش ودا کرنا اے خولی دے نیزے نال نہ لوے میا دا مولا ایڈی کوشش جو کی دیا اے چادر بچ گئی ہے یا کوئی نہ ازادار ہوئی تو لاور دی دیر آئی او تو اعلان ہوئے لٹ لو کلیاں رہ گیا ازادار سہی تو پہلے آگ لگیے بات چادرہ لٹی وڑی شروع ہویا اے میڈے جملے نہیں استاد العلماء پڑھ دیا او فرمائے دیا جدا علی دی دی چادر جہات آئے او فرمائے دیا آسانی نال چادر نہیں دیتی خیبر آلے علی دی دی آئی او ظالم ادو چھکیں دا علی دی دی ادو چھکیں دیئے جیتائیں طاقت رہیے برکا بچینی رہیے جدا طاقت موک گئیے وقت علی دی دی جان پئیے رو رو کے یاد آئی سلطان وفادی آئے وہ نگری دا پئیے پوچھ دیئے بے نسلائے آش مر گیا ہی ویچو خیمے آدھے وہ تیڈی بھین دل کا ازاداروں مظلوم کربلا جدا بھینا نو مل بیٹھا ہے اور آلیہ نو بلا کے فرمیدن ایدی نے بسوب زینب بھین میں نو کوئی پرانا لباس جا دے پرانے دا نام آئے تڑپ گئی ہے بھین رو کے آدھی حسین تو مدینے آلا حسین میں مدینے آلی زینب کہ میں بھلا ماں جنت جو مغی دہائی آکھے تا جنت جو مغاوا آکھے تا یمن جو مغاوا غریب دے ایک رائے دے لوگن میں تا عزت کھڑا بچینا بھینا دیئے شبیر کئی عزت روکیا دے جدا میں لہ ون رہے کہ امامہ لوٹ لے رہے کہ میڈی ابا لوٹ لینی اجرکم اللہ ازادار والیہ دیتا لباس بس آخری جملیات دے آگیا جرے ہن تئی توسل نو کر سکے تیاری کرے آئے ازادار و مظلوم کربلا پہ خیمے چھ لباس تبدیل کی تے اور میں نے جو بلے نہیں کی بلے یار شاہ صاحب فرمے دیان او فرمے دیان جنا لباس بہتر کر کے نظر پئیے جناب فضا دی ہوں جو نکلے کالو انا للہ و انا الیہ راجعون اے آیت عالیہ نو ان لگیے جنہیں پکھی نو گاد لگ دائے طرف کے آئی آدھی عالیہ فرمے دے اما فضا اے جملے کیوں آنکھنے رو کے فرمائن لیو لباسا مدینے دا شہرہ تھوڑی ماں زہرہ آئی اے لباسی دی آئی رون دی آئی میں آقا زہرہ رون دے کیوں میں نوا دی آئی اما فضا کربلا دا جنگل ہو سیا تا محرم ہو سیا جدا میرا حسین لباس پالوے سمجھ لوے میڈیا دیا تے لوٹ پہ گئی ازادارو بس مکینہ مظلوم کربلا حملہ کیتا ہے ہر فوجی دے پچھے گھوڑا دوڑایا ہے رو کیا دا کھاڑ کے لار میڈا اکبر مارئی کھاڑ کے لار میڈا اصغر مارئی ازادارو سونا پیا لڑدا ایک شامی پتھر مارے پیشانی پھٹ گئی ازادارو پیشانی پھٹیے خون آنکھالے پاسے آیا ہے منظر ذہن چ رکھے ازادارو حسین ہاتھ بلند کیتا ہے خون صاف کرا اور ملان حسین دی پیشانی حسین کا سینہ نظر آیا ہے اس نئی نترے پھلا تیر مارا ہے تیرا حسین دی کنڈ جو پار ہویا حسین زین تو جھڑ پیا رو رو کیا دے میں لہ بیٹھا میں بھی موک گئی ہے تو
کوئی سارے بھائی اعتراض کر دے شیعہ جانور نو سلام کر دے گھوڑے نو سلام کر دے ممبر دی قسم اساں اس دی وفا نو سلام کر دیا بھاوے او تسا بھاوے زخمی ہا یا پسا کے حسین دے سجے دے پاسا لایا ہے روکیا دے چڑھا ماں دی قبر تے لائے ونیا آزادہ رو ود کھبا پاسا لایا ہے رو رو کیا دے چڑھا تینو نجف لائے ونیا آزادہ رو جدا تھے چڑھا تینو زہرا ماں کو لائے ونیا غریب کربلا دیا زخمی بائی کھول گیا گھوڑے دی گردن چ ہاتھ پائے رو رو کیا دے میں گھیڑ واج اکبر دی ہائے بولا شوتے جہدی اور مسئلہ دی پئیے میڈی نہیں نبدی باج اکبر دیو میڈی دید ختم عظمت ہے یہ حضرت اپنی بات